پی ڈی ایم عمران خان کو مائنس کرنے چلی تھی۔ انہیں کیا پتا تھا کہ جنیوا میں انہیں عمران خان کی بدولت ہی بھیک ملے گی۔ اللہ پاک جسے عزت دے، عالمی دنیا بھی عمران خان کی موترف نکلی۔ جنیوا ڈونر کانفرنس میں سیلاب زدگان کے لیے دی جانے والی پریزنٹیشن میں عمران خان کی ٹیلی تھون، جس میں انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں سے 10 ارب کے قریب امداد اکٹھی کی تھی، اس ٹیلی تھون کے چرچے ہونے لگے۔ پی ڈی ایم جتنا عمران خان سے دور بھاگتی ہے، عمران خان اتنا ہی ان کے سر پر سوار ہیں۔ انٹرنیشنل فورم پر بھی عمران خان کی گونج تھی، سکرین پر عمران خان کی تصویر چلتی رہی اور نیچے بیٹھے کاغذی شیر پسینے اور شرم سے پانی پانی ہو گئے۔ اگر غلطی سے پاکستان میں کسی پریزنٹیشن میں عمران خان کی تصویر آ جاتی تو سلائیڈ بنانے والا تو نوکری سے فارغ کر دیا جاتا۔ امیجن کریں کہ جب عمران خان کی تصویر چلی ہوگی تو یہ جو بھیک مانگنے گئے ہوئے ہیں بھکاری، ان پر کیا گزری ہوگی۔ جس عمران خان کو ساری زندگی بھیک مانگنے کے تانے دیتے رہے، آج اسی خان کی تصویر دکھا کر ان کی ٹیلی تھون کی تعریف کرتے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل دنیا کو سب پتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایماندار نہیں سوائے عمران خان کے، اس لیے انہیں بھی عمران خان کا سہارا لینا پڑا اور یقین دلانا پڑا کہ عمران خان کی ہی پورے ملک پر حکومت ہے۔ اگر ہمارے 27 کلومیٹر نکال دیں تو عمران خان ہی پورے ملک پر حکومت کر رہے ہیں۔ یہ امداد انہی کے زیر اثر استعمال کی جائے گی۔ کے پی کے وزیر خزانہ بھی ہمراہ تھے۔ پاکستان میں عمران خان کی حکومت کو مانے یا نہ مانے، لیکن دنیا کے سامنے پاکستان پر عمران خان کی حکومت کا یقین دلاتے ہوئے بھیک مانگی جا رہی ہے۔ یہ کہتے تھے عمران خان پاکستان میں مقبول ترین لیڈر نہیں بلکہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ اب انہیں پتا چلا کہ عمران خان صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی مقبول ترین شخصیت ہیں۔ کیسا لگتا ہوگا کہ جب اپنے سب سے بڑے سیاسی حریف کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں، یہاں تک کہ بلاول بھٹو زرداری تو پہلے ہی سیاست بچانے کے لیے عمران خان کی تعریف کر چکے ہیں کہ سابق وزیر اعظم نے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا، بطور آزاد ریاست آپ اپنے فیصلوں میں خود مختار ہوتے ہیں، اور اب پوری پی ڈی ایم کو ہی عمران خان کی تعریف کرنا پڑ گئی، جس کی بدولت انہیں امداد ملنے میں کامیابی نصیب ہوئی۔ پچھلے کئی سال سے یہ عمران خان کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جتنا یہ گرانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ پاک اتنی ہی عزت سے نوازتا ہے۔ عمران خان نے ہمیشہ اپنے پاکستانیوں سے پیسہ اکٹھا کیا، لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اسی عوام کے لیے شوکت خانم اور نمل یونیورسٹی بنائی۔ ان گھٹیا سیاست دانوں نے اس پر بھی عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن عمران خان کی ایمانداری کا اور کیا ثبوت چاہیے کہ عمران خان کے ایک اشارے پر لوگ کچھ ہی گھنٹے میں 500 کروڑ جمع کروا دیتے ہیں۔ فواد چودھری نے اسی بارے میں ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ فرانس نے $10 ملین امداد دیے، ایک بھی اہم ورلڈ لیڈر کانفرنس میں شریک نہیں ہوئے، سب نے ویڈیو لنک کے ذریعے شمولیت اختیار کی، جبکہ امپورٹڈ حکومت کے وزیر اعظم 2 درجن لوگوں کے ساتھ جنیوا پہنچ گئے۔ ڈالر تو نہیں آئے لیکن کئی لاکھ ڈالر ان کے دورے پر لگ گئے۔ چودھری صاحب حکومتی خرچ پر جنیوا جا کر آن لائن کانفرنس سے خطاب کرنے کا کیا مزہ ہے آپ نہیں سمجھیں گے۔ امپورٹڈ حکومت نے پچھلے 8 ماہ میں کوئی بیرونی دورہ مس نہیں کیا۔ جب بھی موقع ملتا ہے تو 40 رکنی وفد کے ساتھ یہ جہاز بھر کر روانہ ہو جاتے ہیں، اور یہ سارا خرچ ڈالرز میں ہوتا ہے، جس کی پاکستان کے پاس شدید کمی ہے۔ اصل میں تو یہ جنیوا میں نواز شریف اور مریم سے ملنے گئے تھے، کیونکہ مریم اور نواز شریف لندن سے بھاگ چکے ہیں تو اب ان سے ملاقات کے لیے جنیوا کانفرنس کا سہارا لیا گیا، نہیں تو جہاں دنیا کے باقی لیڈرز آن لائن شریک ہوئے تو پاکستانی وفد بھی آن لائن شرکت کر سکتا تھا، لیکن نہیں، پاکستان کا پیسہ تو ان کے باپ کا پیسہ جو ہے، جب چاہیں جیسے چاہیں اڑائیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔